أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم طاني ولا طاني बोलना नाक में नहीं शैतान الرجيم त्वा भी नहीं है वाव है नहीं ता शैतान الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم. ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم إن ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف دخلوا فآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. माशाअल्लाह माशा हाल है जी ठीक है प्रोग्राम है यहाँ से पढ़ना है ना। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. يا أبت قد تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم بدوي من البدو ومن
اتنی دیر لگانا مزے کو ریکار کے نہ کریں. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الواو پیچھے بھی آیا تو اسی طرح پڑھتے ہیں. ربي لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اچھا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا ربي قد آتيتني وعلمتني من السماوات والأرض أنت فطير السماوات والأرض أنت ولی. في الدنيا. یہ دعا ہے اگر آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں نا یہاں سے دعا مانگیں گے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس طرح اگر سب کے لیے مانگے گے تو اس طرح انت یہاں سے فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یہ دعا ہے جب سب مانگیں گے تو اس کے لیے بتا دیا. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني واو نہیں ہے واو نہیں توفنی ہے توفنی. ذالک ذال پڑھو ذالک من أنباء الغيب إلیک نوحیہ إلیک. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر. وما أكثر الناس ولو وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات آية في السماوات والأرض يمرون علیہا وقف ہو گئے ہر صورت میں علیہا پڑھیں گے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وكأي من آية في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس رسل أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة البراعين لام بھی ہے لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. आयत नंबर कहाँ से भाई आयत नंबर जल्दी बताया करो। आयत नंबर
سورہ یوسف الحمدللہ ختم ہے، تلاوت ختم ہوئی ہے اور ترجمہ بھی انشاءاللہ امید ہے 94 سے لے کے 111 تک. آیتیں 111 ہیں سورۃ یوسف کی جی. پچھلے تک کیا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کی یعنی پہچان بھی ہو گئی تھی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا میں یوسف، اور انہوں نے پوچھا یعنی باتیں جب سوال کی پچھلی کہانی پہ کہ آپ یوسف ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائیوں سے بھائی یہ ہو وہ ہے، تو پھر انہوں نے سمجھ گئے یہ یوسف ہی ہیں. قالوا ائنک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یہ بات تو یوسف کے علاوہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، مطلب ہر کسی کو وہ بات نہیں پتہ تھی نا. تو اس میں پھر قمیص بھی بھیجی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے اس آخری دو رکوع میں جو سورہ یوسف میں ملیں گے، یوسف علیہ السلام اپنے گھروں سے، یعنی ایک قسم کی فلم کہانی پوری ہو جائے گی نا، ورنہ یہ کوئی مختصر ہے، ساری داستان ہے نبیوں کی، بے شمار داستانیں بہت ساری اس میں وہ ہیں، عبرت ہیں، فائدے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. یہاں بھی کچھ الفاظ کا احتیاط کا پہلو ہے، ٹھیک ہے جی، انبیاء کی شان بھی ہے. اور جب یہ قافلہ یعنی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یعنی بات ہوتا ہے نا وہ بوڑھی عمر میں ایسی الٹی سیدھی، مطلب اللہ معاف کرم ہے، یا کوئی بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ اس طرح، ٹھیک ہے جی، سٹھیا گئے ہیں یا عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی وہ قمیص لا رہے ہیں نا، اللہ کے حکم سے یہ آ رہی ہے نا. اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ بس اب یہ کہنا ہے آپ نے، اور اب وقت آ گیا ہے، بیٹے کی جدائی بہت برداشت کی آپ نے، بہت رو لی ہے، بہت آزمائش اب آپ کی کیا ہے. تو لیکن ان کو کیا پتہ، وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہوں گے، بچپن میں گئے اور پتہ نہیں زندہ ہیں کدھر ہوں گے. لہٰذا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے سب گھر والوں کو مصر لے آئیں. چنانچہ وہ ایک قافلے کی صورت میں مصر سے روانہ ہوئے. ادھر وہ مصر سے نکلے اور ادھر کنعان میں ادھر یعقوب کو ادھر یوسف کی خوشبو آنے لگی. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں پیغمبروں کا معجزہ تھا، سمجھ آئیے. حضرت یعقوب کے لیے بشارت کہ ان کی آزمائش کا زمانہ ختم ہونے والا ہے. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب یوسف کنعان کے قریب ہی کنویں میں موجود تھے، اس وقت حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہیں آئی. سمجھ آئیے، اشکال ہو سکتا ہے نا. اس کے علاوہ مصر میں قیام کے دوران بھی انہیں اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں. سمجھ آئیے، کرامت ہو، معجزہ ہو، یہ کوئی اپنی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے میں کرامت ظاہر کرتا ہوں جی، میں معجزہ ظاہر کرتا ہوں، اللہ کا حکم سے ہوتا ہے سارا. سمجھ آئیے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اسی سوچ میں ہے کہ وہ یوسف ہوں گے، کہاں ہوں گے، آئیں گے جائیں گے، یعنی یہ غلط فہمی کہ یوسف ابھی زندہ ہیں اور ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. فلما ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی. سمجھ آئیے، یوسف علیہ السلام کی قمیص اللہ کے حکم سے ڈال دی. اللہ کا حکم تھا بھائی، اس وقت میڈیسن تو نہیں تھی، یوسف علیہ السلام میڈیسن بھیجتے، اللہ کا حکم ہوتا تو دوائی بھیج دیتے، اس وقت کے دور کی دوائی بھیج دیتے، یہ دوائی دیں. لیکن یہ والا معجزہ کس کا تھا، قمیص والا؟ حضرت یعقوب علیہ کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ تو کس کا معجزہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام. ان کا معجزہ کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں خوشبو سونگھ رہا ہوں. یہ معجزہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا توجہ نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ ان کی قمیص کون سی؟ وہی قمیص جس، یعنی اب یہ قمیص کون سی ہوگی بہرحال، کیونکہ وہ قمیص تو وہ لے گئے تھے ابو کے پاس، وہ تو انہی کی قمیص تھی. اب یہ قمیص کون سی ہوگی، یہ آگے اس نے لکھا ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں آپ.
پھر ان قمیص ان پہ منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں بھائی۔ خوشخبری دینے والے حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی تھے، جن کا نام بعض روایت میں یہودا اور بعض میں روبن آیا ہے، اور خوشخبری دینے سے مراد یہ خوشخبری ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہیں۔ سنو 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 لوگو، حضرت یوسف علیہ السلام میرے ہمارے بھائی یوسف زندہ ہیں، سمجھ آئیے۔ اور انبیاء قبروں میں بھی زندہ ہوتی ہے۔ انبیاء قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، سمجھ آئیے، یہ بھی یاد رکھنا۔ دنیا میں بھی زندہ ہیں لیکن وہ حیات ہر کسی کے سمجھ سے باہر ہے، زندہ ہیں، اتنا مانو قبر میں زندہ ہیں، باقی نہیں مانتے نہ مانو، بیس میں نہیں پڑھتے، اگر آپ اتنا مان لو کہ قبر میں زندہ ہیں، اس کی زندگی کی اللہ ہی کو پتہ ہے، اتنا تو مانو نا، پھر ایسا نہ کہو ادھر ادھر اتنا مانو، عقیدہ صحیح رکھو کہ اپنی قبروں میں انبیاء علیہ السلام، الانبیاء فی احیاء فی قبورہم یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں، زندہ بھی ہیں۔ جب زندہ ہیں تو کیا کرتے ہوں گے؟ نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب کھانے پینے کے چکر میں تم لوگ پڑھتے ہو، تمہارا دماغ اتنا کامل نہیں ہے کہ تم، کوئی کہتا ہے یار کھانا کیا کھاتے ہوں گے، پھر وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے، تقاضا کرتے ہوں گے، یہ الٹے سیدھے سوال ہیں۔ جب عقل تمہاری نہیں ہے اتنی، دنیا ہی پہ مکمل نظام پہ فٹ کر رہے ہو، وہ تھوڑا سا برزخ میں چلیں گے، اور تھوڑی سی وہ کنڈیشن جو ہے، ضروری نہیں کہ ادھر وہ وہی کام کرتے رہیں گے، تمہارا دماغ یہی سوچتا رہتا ہے، یہ الٹے جس کے بیماری ہو نا دماغ میں، وہ ایسی باتیں سوال کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، وہ کدھر ہیں، کیا کرتے ہیں، تیرا کی مسئلہ ہے؟ تو مان کے اتنا کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، فرشتوں کے مول میں ہیں بھائی، سمجھ آئیے گال۔ بہرحال اور انہوں نے سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا ہے، یہ بھی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ یوسف کی قمیص چہرے پر ڈالنے سے یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ اینک لگ گئی ان کو، آنکھیں تھیں نا، بینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نابینا کیسے بولتے ہیں؟ جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اندھے کبھی ایسے دیکھیں جن کے نکلی ہوئی ہوں آنکھیں؟ کم ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو وہی ہوں گے جو گولی لگی ہو کسی کو، یا آنکھ آپریشن ہو گیا، آنکھیں ہیں ہی نہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھ کے اندر ایک اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، روشنی، سمجھ آئیے۔ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب اس کے پاس بھی تو وہ جو آج کل نعت پڑھنے والا ہے عباس عبدالی، اس کا یہ کلام بھی مشہور ہو گیا نا، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، یہ اس کا بڑا کلام مشہور ہے، اور لوگ بھی لاکھوں کما رہے ہیں اس سے یوٹیوب وغیرہ پہ۔ وہ بیچارہ کچھ کر رہا ہے، کما رہا ہے کہ نہیں، اس پہ لوگ اتنے کما رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی ویڈیو لگا کے ٹرینڈ چلا کے، یہ کمال ہوتا ہے لوگوں کو، بس اس کی وجہ سے لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی اس کو آنکھیں نہ دینا بھی دیکھو کتنے لوگوں کا رزق چل رہا ہے، اس کا بھی چل رہا ہے، اور لوگوں کا اگر مل جائے، اگر مانگ رہا ہے مثال کے طور پر، اللہ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے اس کی آنکھیں ملنے میں اس کا نقصان ہو، یا وہ کوئی غلط چیزیں دیکھ لے، حالانکہ اس کی خواہش تو یہی ہے کہ میں گنبد خضرا دیکھوں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ پورا اترنا مشکل ہے نا۔ اور صحیح میں جائی نے کہا، مفسرین نے فرمایا کہ یوسف کے قمیص سے کئی اہم واقعات ظاہر ہوئے، انہی کے قمیص کو ان کے بھائی خون لگا کر لائے تھے، اور اس کو صحیح سالم دیکھ کر حضرت یعقوب یہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور انہی کا قمیص تھا جو زلیخا نے پیچھے سے پھاڑا، اور اس سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور اب یہی قمیص تھا جس کی خوشبو حضرت یعقوب کو دور سے محسوس ہوئی، بالآخر اسی سے ان کی بینائی واپس آئی۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ نمبر 1 خون لگا کر لائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 زلیخا نے اسی قمیص کو پھاڑا، یعنی یہ بھی ایک، اور بے گناہی ثابت ہوئی، خوشبو بھی آئی۔ نمبر 3 چوتھے نمبر پہ اسی سے آنکھیں کی روشنی واپس آ گئی۔ آنکھیں تو تھیں، یعنی شروع میں آنکھیں تھیں، رو رو کے اور غم میں ان کی کیا آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی،
سمجھ آئیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اللہ کی کام تھے. نبیوں سے سارے نہیں ہوتے, نابینا نبی بھی ہوئے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, آج کل نابینا حافظ ہوتے ہیں. اور اب یہ بھی بہت ساری قسم باتیں ہیں کہ جو آنکھیں نہیں رکھتے پھر ان کی اللہ تعالیٰ اور بھی حصے ان کو دیتے ہیں. جتنے نابینا آپ میں نے تو کبھی دیکھیں, ہمارے ساتھ پڑھتے بھی تھے, وہ کوئی نہ کوئی ان کو ٹیکنیک آتی تھی. ہاں آنکھیں بند ہیں, آنکھیں نظر نہیں آ رہے, لیکن موبائل صحیح کر لیں گے. اور درزی بھی ہیں ماشاءاللہ سے, درزی ہیں یا گونگے پیرے درزی ہیں. بہرحال مطلب بہت سارے ایسے ہیں. یعنی بولنے والا جو ٹائم بتانے والی موبائل ہے نا, وہ ان کے پاس اکثر ہوتا ہے, نابینوں کے پاس ٹائم سننے کے لیے نا. تو بہرحال ان کی بہت سارے دماغ تیز ہوتا ہے, قرآن ان کو یاد ہوتا ہے. اور بہت مطلب جیسے 2 بھائی تھے ہمارے ساتھ گزر پڑتے تھے, تو وہ رات کو جب چھٹی ہوتی جمعرات کو مدرسے میں, تو وہ گھر آنا جانا ان کا خود ہی ہوتا تھا. ادھر جانا ادھر جانا, ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے, گھر ان کو پتہ ہے. یعنی ان کا معمول بن گیا نا. انہوں نے یعنی قدموں سے دماغ سے اپنا راستہ پہچان لیا. یعنی اب ایک ہی راستے پہ کتنی دفعہ چلے ہوں گے, ہزاروں دفعہ چلے ہوں گے. تو ہم جاتے تو ہمیں تو راستہ نہیں پتہ ان کا گھر کا, وہ خود ہی کہتے ہیں ادھر جانا ادھر جانا. سمجھ آئی, اللہ کی شانیں ہوتی ہیں. تو بعض میں نے پڑھا تھا کہیں پہ حضرت اسی قمیص کے بارے میں تحقیق. یہ انگریز یہ پتہ ہے آپ کو, ہمارے دنیاوی اعتبار سے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہم لوگ تو سادے ہیں, مطلب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا, اور سارا کچھ کرنے والا اللہ کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی. انگریزوں کو بال میں کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس کوئی سیمپل ملے, کوئی دنیاوی ظاہری نہیں, وہ نہیں ظاہری کوئی چیز نکل آئی, یہ قمیص میں کیا تھا. سمجھ آئیے. تو وہ اس اندازے پہ پہنچے کہ پسینہ تھا. اگر ان کے پسینے کے آنکھوں میں لگا تو اللہ نے شفا دے دی. یہ ان کی تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی براہ راست اب انہوں نے وہ پسینے کی بھی پتہ نہیں دوائیاں شروع کر دی ہوں گی. سمجھ آئیے. بہرحال اللہ کا حکم سے ہوا ہے سارا جو ہوتا ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے, ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. یعقوب نے کہا میں عن قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا, بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی ادھر سے بھی معافی مل گئی, یوسف علیہ السلام سے بھی, اور ابا جان سے بھی بخشش کی. یعنی ان کو مسلمان تھے نا بہرحال, جو بھی تھے, کافروں کو تو معافی نہیں ہے نا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے. یعنی اب مشکلیں ختم ہوئیں, آسان ہوئیں, راحتیں, چین سکون اب آئے گا, آ چکا ہے آپ کے لیے, بہت آزمائشیں ہو چکی ہیں. حضرت یوسف اپنے والدین, بھائیوں اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تھے. اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا خاص اکرام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ابتدائی باتوں کے بعد سارے آنے والوں سے کہا کہ اب سب لوگ شہر میں اطمینان کے ساتھ چل کر رہے ہیں. اس معاملے میں روایات مختلف ہیں کہ یوسف کی حقیقی والدہ اس وقت زندہ تھیں یا نہیں. اگر زندہ تھیں تب تو والدین سے مراد حقیقی والدین ہیں, اور اگر وفات پا چکی تھیں تو سوتیلی والدہ کو بھی چونکہ ماں ہی کی طرح سمجھا جاتا ہے اس لیے ان کو بھی والدین میں شامل کر لیا گیا. سمجھ آئی لفظ کیا ہے؟ ابویہ. سمجھ آئی گل؟ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تو تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں نا, وہی مسئلہ ہے نا. یہ انہوں نے بات نہیں کر دی. یا اگر وہ زندہ تھیں اصلی والی ان کی سگی والدہ تو یا مراد ہیں, یا یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی ان میں سے سوتیلی ماں ہیں. سمجھ آئیے, دونوں میں ایک بات تو ہوگی نا, کنفرم تو نہیں ہو سکتا نا. تو روایات میں اختلاف ہوتا ہے نا بھائی صاحب.
سمجھ آئی؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إني ربي لطيف لما يشاء إنه لعليم حكيم. پہلے رکوع کی طرف دماغ لے جائیں فوراً. پہلے رکوع میں کیا تھا؟ اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مجھے سجدہ کر رہے ہیں کیا؟ انی رأیت 11 کوكب ستارے والشمس والقمر لی ساجدین. سورج چاند سے مراد والدین ہے نا، والدین کل فرم ہے نا، سمجھ آئی بات؟ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، سبحان اللہ، ممبر پہ بٹھایا تخت پہ، اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. یعنی اگر یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، کتنے سالوں بعد، ہزاروں نہیں، کتنے سالوں بعد، مطلب کئی سالوں، 20 30 40 50 پتہ نہیں. اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ آئیے کون ہے؟ بڑے مفسر ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں یار مفسر ہے ہی نہیں، یہ تو مفتی شفتی ہے، یہ تو بار میں لفظ آیا ہے. سمجھ آئیے، ایسے بھی فتنے آئے ہوئے ہیں نا آج کل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس آیت کی جو تفسیر مروی ہے اس کے مطابق ان حضرت صاحب حضرات نے یہ سجدہ یوسف کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا، یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، البتہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے مل جانے کی خوشی میں کیا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، تفسیر راضی پڑھنا. البتہ دوسرے بعض مفسرین نے فرمایا یہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا ویسا ہی سجدہ تھا جیسا فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا، اور وہ حضرت یوسف کی شریعت میں جائز تھا. تاہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. دھیان نل تھا نہیں ہر جگہ کرنا. یعنی اس خواب میں چاند سورج سے مراد حضرت یوسف کے والدین تھے، اور ستاروں سے مراد ان کے بھائی کتنے؟ 11. احدہ کا مطلب 1 اور عشرہ کا مطلب 10. حضرت یوسف کو مصائب و علام کے جس طویل دور سے گزرنا پڑا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو والدین سے ملاقات کے بعد اپنی تکلیفوں کا ٹکڑا سناتا، لیکن حضرت یوسف کو دیکھیے کہ ان مصائب کے بارے میں ایک لفظ کہے بغیر واقعات کے صرف اچھے رخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا. قید خانے میں جانے کا نہیں، وہاں سے نکلنے کا ذکر فرمایا. سمجھا؟ ہمارے ہاں کیا الٹ ہوتا ہے، فوراً دکھڑا سنانا شروع کر دیتے، او ہو کھانا نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا. سمجھ آئیے، شکر نہیں کرتے کہ رات کو کھانا کھا لیا ہم نے، ایسے کہہ سکتے ہیں نا، رات کو کھانا کیا ہے خیر ہے، وہ دوپہر کو کھا لیں گے. سمجھ آئیے بات؟ تو سمجھ آئیے گال. والدین کی جدائی کا بیان کرنے کے بجائے ان کے مصر آ جانے کا تذکرہ فرما کر اس پر شکر ادا کیا. یعنی کیا ہمیں سبق مل رہا ہے؟ شکر ادا کریں ہر حال میں، شکر والی باتیں سامنے لائیں، ذکر کریں، شکر ادا کریں، نہ شکری والی باتیں نہیں کریں کہ بھائی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائیوں نے جو ستم ڈھائے تھے ان کو شیطان کا مچایا ہوا فساد قرار دے کر بات ختم کر دی. جاؤ بھائی، سمجھ آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا کیا؟ سب کو، کافروں کو بھی معاف فرما دیا. سمجھ آئیے کتنے ظلم کیا تھا انہوں نے، ڈھایا کیا کیا نہیں کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ابو کس کے، ابو طالب، اس کا نام اس کا ابو سفیان کے گھر غالباً داخل ہو جائے یا خانہ کعبہ میں آ جائے تو یا اپنے گھروں میں رہے تو سب کو امن ہے، کسی کو نہیں مارا جائے گا. سمجھ آئیے، سب کو عام معافی کا اعلان فرما دیا. یہ شان ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جنگ بھی ہوتی ہے، مرنا مرانا بھی ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا بھی جب وقت ہوتا ہے، مکمل جب قانون آ جاتا ہے
یہ کس نے لایا ہوا؟ ان کو شیطان کا مچا ہوا فساد قرار دے کر بات ختم فرما دی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی واقعات کے مثبت رخ کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا شکر گزار ہو۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو یہ دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمان بردار رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ آمین آمین۔ ہم لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے، سمجھ آئیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت یعنی یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ وَأَلْقُوهُ عَلَى غَيَابَتِ الْجُبِّ، جیسا کہ شروع صورت میں عرض کیا گیا تھا، حضرت یوسف کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے جواب میں نازل فرمایا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کی کیا وجہ تھی۔ ان کو یقین تھا کہ آپ کے پاس بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس حصے کا علم نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ کو یہ معلومات حاصل ہو سکے، کیونکہ دنیاوی طور پہ ترتیب اسکول کالج میں تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، کتابیں کدھر سے پڑھیں گے؟ سمجھے، اگر پیچھے کوئی لکھا ہوا ہوگا تو کسی زبان میں عبرانی شبرانی میں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو تو مطلب امی ہیں ہاں دنیاوی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم سکھایا، سمجھ آئیے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سمجھ آئیے۔ اللہ کے بعد سب سے بزرگ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کا صحیح جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت اس واقعے کو بیان فرمانے کے لیے نازل فرما دی۔ اب آخر میں یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو معلوم کرنے کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے تھے یہ تفصیل سننے کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگوں کا ان سوالات سے یہ مقصد نہیں تھا کہ حق واضح ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیں، بلکہ یہ سارے سوالات صرف ضد کی وجہ سے کیے جا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں واضح فرما دیا کہ ان کھلے دلائل کے باوجود میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ کیا کرنا یار؟ آیت نمبر کتنی ہے؟ 111۔ آنے سار جڑا نا مستی کرنے وا کتنی ہے؟ 94 سے لے کے 111۔ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی اس ٹائم 101 پڑھے تھے، 2 یا 3 میں آپ ابھی ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی کتنی؟ آگے ہاں آگے تھے یہ والی تھی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ سمجھ آئیے، تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ آ جائے گا تو سب کچھ آ جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، کوئی بھی ان کا کام ہی تبلیغ ہے، وہ نہیں مانگتے اجرت دنیاوی کوئی مال و متاع۔ سمجھ آئیے، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔
افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اور اللہ ہر قسم کے شر سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تبلیغ کا کام کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، دعوت و تبلیغ، ذکر کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، معروف پھیلانا، برائیوں سے منع کرنا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کافروں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اچھا، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس آیت کا یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے تابعین وغیرہ کی تفسیر پر مبنی ہے، جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طویل بحث کے بعد آخر میں راجح قرار دیا ہے، یعنی جس کو انہوں نے قرار دیا ہے راجح۔ آیت کی دوسری تفسیریں بھی ممکن ہیں اور بعض مفسرین نے ان کو بھی اختیار کیا ہے، لیکن شاید یہ تفسیر جو ترجمے میں اختیار کی گئی ہے سب سے زیادہ بے غبار ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو جھٹلانے والے کفار کو جب لمبی مہلت دی گئی اور ان پر مدت تک عذاب نہ آیا، تو ایک طرف انبیاء کرام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور دوسری طرف وہ کافر یہ سمجھ بیٹھے کہ انبیاء کرام نے ان کو عذاب الہی کی جو دھمکیاں دی تھیں، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ جھوٹی تھی۔ لیکن اس کے بعد اچانک انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ان کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوا اور ان کی بات سچی ہوئی۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ سورت ختم ہوئی۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ ایک طرف تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے جن میں یہ واقعہ مجموعی طور پر اسی طرح بیان ہوا ہے، مگر دوسری طرف ہر بات کی وضاحت فرما کر شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں پچھلی کتابوں میں کچھ کتر بیونت ہو گئی تھی۔ یہ کیا لکھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، یعنی یوں لکھا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہوگی تو اس نے اس کو پورا کر دیا، کچھ کسر باقی تھی، قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ چنانچہ اگر حضرت یوسف کے واقعے کو بائبل کی کتاب پیدائش میں پڑھا جائے تو بعض تفسیرات میں وہ قرآن کریم کے بیان سے مختلف نظر آتا ہے۔ اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ قرآن کریم نے ان تفسیرات کی وضاحت فرما دی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ یوسف کے جو مضامین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باقی بھی جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔